الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن کی آیتیں، ان کے مفہوم اور ان کے معانی اس پروگرام میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 122 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سننے کی سعادت پائی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 123 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعے کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 123 میں ارشاد فرماتا ہے، یاد رہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل سے، یہودیوں کے حوالے سے کافی باتیں ہو رہی تھیں، اور انہی کے حوالے سے پچھلے کئی رکوع میں واقعات اور تفصیلات کا بیان ہو رہا ہے، اور اس میں بہت کچھ امت محمدیہ علی صاحبی الصلاۃ والسلام کے لیے سیکھنے کا درس اور سبق موجود ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ناظرین، یہاں بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ہمارے بزرگ تھے، بڑے بزرگ تھے، اور ہمیں وہ شفاعت کر کے چھڑا لیں گے، ہم کچھ بھی کریں، کیسے ہی کام کریں، ہمارے باپ دادا ہے نا۔ اس پر انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ کافر کے لیے شفاعت ہے ہی نہیں۔ گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے گا، اور نہ کوئی اس کی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر بالفرض کوئی سفارش کرے بھی، جیسا جو کہ ہوگا نہیں، لیکن بفرض محال اگر کافر سفارش کرے بھی تو اس کی سفارش یا کسی اور کی کافر کے حق میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی۔ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی اور ان کی مدد بھی ہوگی، جیسے قرآن میں 20 جگہ پر ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جگہ جگہ اپنے امتیوں کی مدد فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہم غلاموں کا بیڑا پار کروائیں گے۔ اور نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ علماء، دیگر انبیاء، اولیاء عظام، علماء اکرام، صالحین، عام مومنین، یہ تک سفارش کریں گے، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کی سفارش اور شفاعت کا بھی حدیثوں میں ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے تو شفاعت اور سفارش کے بڑے مواقع ہوں گے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی، اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کی تھیں وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے
کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے، اور رائے خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑ دینا، فرزند کی قربانی وغیرہ سب چیزیں شامل ہیں۔ آپ علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورا اترے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ آپ خلیل اللہ قرار پائے، انبیاء علیہ السلام کے باپ ہوئے، تمام دینوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک آپ محبوب اور پیارے ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے وہ دنیا و آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ یہاں پر امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ جلالین میں اس کی تفسیر قدوۃً فی الدین یعنی دین میں پیشوائی سے کی گئی ہے۔ تو اس پیشوائی کے ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کی ومن ذریتی، میری اولاد کے لیے بھی یہ سعادت لکھ دے۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے جو چاہے گا عطا فرمائے گا، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے جو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے۔ کتنی پیاری بات یہاں پر تفسیر میں پتہ چلی کہ اپنی اولاد کے لیے بھی خیر کی دعا کرنی چاہیے، اور اگر خود کو کوئی نعمت ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سعادت ملے، تو اپنی اولاد کے لیے بھی مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی یہ سعادت اور یہ خیر عطا فرما۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ ناظرین، اس آیت میں بیت سے کعبہ شریف مراد ہے، اور اس میں تمام حرم داخل ہے۔ مثابتاً کا مطلب ہے بار بار لوٹنے کی جگہ، بار بار جہاں جایا جائے۔ چونکہ یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر جاتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، زیارتیں وغیرہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اسے مثابۃ للناس فرمایا گیا۔ اور جو نہیں جا سکتا وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی تمنا ضرور کرتا ہے کہ میں بار بار جاؤں۔ اور پھر اس جگہ کو امن فرمایا گیا کہ اسے ہم نے امن کی جگہ بنا دیا۔ امن بنانے سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے بچ جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم اور شکار حرام اور ممنوع ہے، اور اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم کی بات ہوئی۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں مراد ہیں کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس ادا کی جائیں۔ اور یہ کتنا عظیم پتھر تھا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
کعبے کی بنا کی تعمیر فرمائی، اور وہ پتھر کتنا خوش نصیب تھا کہ اس نے اپنے دل کو، اپنے سینے کو گویا نرم کر دیا. اور نارملی آپ پتھر پہ کھڑے ہوں تو وہ آپ کے قدموں کے نشان نہیں لیتا، لیکن وہ اللہ کے نبی سے گویا محبت کرنے والا پتھر تھا. اس نے آپ کے قدموں کے نشان کو اپنے سینے میں اتار لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ خلیل اللہ ہیں، اور یہ کئی انبیاء کے، ہزاروں انبیاء کے والد گرامی ہیں، اور انہی کی نسل مبارک سے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ولادت ہونی تھی. یہ عظیم الشان پتھر جس پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کی تعمیر کی، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو پتھر تھا یہ چھوٹا تھا، اب بھی اس کی زیارت کی جاتی ہے، اور جب اس پر آپ کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو ایک حد تک تو اس پر کھڑے ہو کر تعمیر ہو گئی، لیکن اب عمارت اوپر جانے لگی اور پتھر چھوٹا تھا، تو یہ پتھر خود بخود کسی مشین کی طرح اونچا ہو جاتا تھا، اور آپ کو جتنی اونچائی کی ضرورت ہوتی تھی خود بخود وہ پتھر اوپر ہو جاتا اور آپ اتنی عمارت کو مکمل کر لیتے. اور جب آپ نے اس عمارت کو مکمل فرما لیا، جتنی اونچائی کی آپ کو ضرورت تھی، تو وہ پتھر پھر اپنی جگہ پر آ گیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ بھی ہے. اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی کا شرف مل جائے تو وہ پتھر بھی عظمت والا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پہلے وہ عام پتھر تھا، لیکن جب اللہ کے نبی اس پہ کھڑے ہو گئے تو پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس پتھر کے پاس نماز پڑھو. حالانکہ وہ پتھر ہے لیکن عام پتھر نہیں رہا، وہ مقام ابراہیم بن گیا. یہ وہ پتھر بن گیا کہ جس پر کچھ دیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو جس جگہ پر اللہ کے نبی نے کئی صدیاں گزاری ہوں، جس گھر میں اللہ کے نبی رہے ہوں، جس جگہ اللہ کے نبی نے عبادتیں کی ہوں، جس غار میں اللہ کے نبی نے عبادتیں کی ہوں، اور جس جگہ پر اللہ کے نبی کا مزار بن جائے، جہاں پر آپ کا جسم پاک صدیوں سے اور سالوں سے آرام فرما ہو، وہ جگہ کتنی عظیم ہوگی، وہ مزار کتنا اعلیٰ ہوگا. اور اگر اس مزار کے اور اس روضے کے قریب اگر نماز پڑھی جائے، عبادت کی جائے، تو کیوں نہ اللہ تبارک و تعالی ان عبادتوں کو قبول فرمائے گا. یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کی تعظیم یہ توحید کے منافی نہیں، کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز کی حالت میں ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے پاس جو نماز پڑھے گا اس کے احترام اور تعظیم کرتے ہوئے وہاں اس کے قرب میں نماز پڑھ رہا ہوگا. لہٰذا عین نماز میں جس طرح مقام ابراہیم کی تعظیم کا خیال منافی توحید نہیں ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی تعظیم اور اس تکریم کا خیال اگر دل میں نماز کے دوران آ جائے تو بھی نماز ناقص نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ خیال تو نماز کو اور کامل بنا دیتا ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ جب پتھر نبی کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کی عظمت کا کیا کہنا ہوگا کہ جب پتھر کو یہ شان مل رہی ہے تو پھر جو نبی کا خون ہو، جو نبی کی پاکیزہ نسل ہو، جو نبی کی اہل بیت اور ازواج مطہرات ہوں، اور جو دن رات نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے والے صحابہ ہوں، ان کی شان کتنی اللہ نے بلند کی ہوگی. اس آیت سے تبرکات کی تعظیم کا بھی ثبوت ملتا ہے. وہ کپڑا جس کو اللہ والے نے پہن لیا، جس کنگھی سے اللہ والے نے بال بنا لیے، جس آئینے میں اللہ والے نے چہرہ دیکھ لیا، جس جوتی اور چپل کو اللہ والے نے پہن لیا، جس برتن میں اللہ والے نے کھا پی لیا، یہ سب کے سب عظمت والے ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب ایک پتھر پہ کھڑے ہونے سے خلیل اللہ کے وہ مقام نماز بن سکتا ہے تو ہر تبرک کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی گویا اسے پھر پسند فرما لیتا ہے. اس کی عظمت اور اس کی تعظیم اور اس کی توقیر بندوں سے پسند فرماتا ہے. بزرگان دین کے آثار اور تبرکات کی تعظیم اور ان کی زیارت کے سلسلے میں اگر آپ کو ڈیٹیل جاننی ہو تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود ایک کتابچہ ہے بدر الانوار فی آداب الآثار، اس کا مطالعہ فرمائیں. اس آیت میں حرم کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے بھی فرمایا کہ انطہر بیتی، میرے گھر کو پاک صاف رکھو. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کے پاک رکھنے کا اس جملے کے ذریعے حکم دیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے.
اور یہی حکم ہر مسجد کا ہے کہ اسے بھی پاک و صاف رکھا جائے، گندگی اور بدبودار چیزوں کو وہاں نہ لایا جائے۔ یہ سنت انبیاء بھی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اعتکاف ایک قدیم عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں بھی رائج تھی، نیز پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع و سجود بھی تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ مسجدوں کے دیکھ بھال کرنے والے متولی ہونے چاہیے، اور متولی صالح انسان ہو اور مسجد کی صحیح خدمت کرنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ فرما لی، اس کے بعد متعدد دعائیں مانگی اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا اور اس نیکی کے بعد مزید کچھ دعائیں کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو فرمایا گیا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنوں کو رزق دے، اور یہی ادب کا بھی تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں اسے ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی۔ اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے وہاں بکثرت ملتے ہیں، حالانکہ سب چیزیں اس سرزمین پر اگتی نہیں ہیں، لیکن کون سا پھل ہے، کون سی سبزی ہے، کون سی نعمت ہے اللہ کی جو حرمین میں نہیں ملتی ہے۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی دعا کی کہ اس کے ثمرات کیسے ظاہر ہوتے ہیں، کہ آج صدیاں گزرنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر باقی ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی حضرت آدم علیہ السلام والی بنیاد پر اسے تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص آپ کے دست مبارک سے ہوئی، اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب ہماری یہ اطاعت اور خدمت قبول فرما۔ حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ اسے نقل کرنے کے بعد علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1039 ہجری کے بعد بھی بعض بادشاہوں نے تعمیر کعبہ کی ہے، جیسا کہ بعض مؤرخین نے اسے نقل بھی کیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجدوں کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا تھا۔ مسجد تعمیر کرنے کے فضائل سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 کی تفسیر میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان حضرات کی، ان کی دعاؤں کی، کہ کتنے مطیع اور اللہ کے فرما بردار اور مخلص بندے ہونے کے باوجود کیسی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس اطاعت اور عبادت کو قبول کر لے اور اس میں اخلاص اور کمال عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں، گناہ ہو ہی نہیں سکتا ان لوگوں سے۔ آپ کی طرف سے توبہ یہ تواضع اور عاجزی ہے۔ خانہ کعبہ اور اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے، یہاں دعا اور توبہ کرنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اس آیت میں یہ بھی عرض کیا کہ ہمیں عبادت کے طریقے دکھا دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا اکثر عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ فرض عبادت کا طریقہ و مسائل سیکھنا بھی اسی میں داخل ہے، لہٰذا جو بھی عبادت کریں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، کوئی بھی عبادت ہو اس کا طریقہ ضرور سیکھیں۔ بغیر سیکھے بندہ گاڑی لے کر نہیں نکل پڑتا روڈ پر، کہ اگر ایسے نکلے گا تو ٹھوک دے گا اور ایکسیڈنٹ کرے گا اور اپنا اور دوسروں کا نقصان کرے گا۔ تو ہم جب دنیاوی چیزیں سیکھ کر کرتے ہیں تو اخروی چیزیں، عبادت وغیرہ بدرجہ اولا سیکھ کر کرنے کی سعادت پانی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد